اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إن الحسنات يذهبن السيئات. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا اور جو ہماری رشد و ہدایت کی خاطر قرآن مجید جیسا مقدس کلام نازل فرمایا، اور ہم میں جو فرمانبردار ہیں، جو نافرمان ہیں، ساروں کا روزی روٹی کا مالک وہی ہے، سب کا خالق، مالک اور رازق اسی اللہ رب العالمین کے لیے یہ حمد و ثنا ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ان اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ ابھی جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، عن قریب حج کے ایام آنے والے ہیں، اسی مناسبت سے
ایک جمعہ کا خطبہ حج کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک جمعہ کا خطبہ مدینے کی زیارت کے آداب کے سلسلے میں بیان کیا گیا، اور یہ دونوں موضوعات ان بھائیوں کے لیے خاص تھے جو امسال حج پر جا رہے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو حج پر نہیں جا رہے ہیں، یہیں رہنے والے ہیں، لیکن بعض ایسے کام ہیں جو حج اور عمرے کے برابر ثواب ملنے والا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ آج کا خطبہ جمعہ غریبوں کا حج اور عمرہ کے موضوع پر بیان کیا جا رہا ہے۔ جو حج پر جا رہے ہیں وہ امیروں کا حج ہے، کیونکہ اس میں مال خرچ کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور ان سے اگر دیکھا جائے ان کے برعکس، ان کے بالمشابہ بہت بڑی ایک تعداد ایسی ہے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن دل میں آرزوئیں، دل میں امنگیں بے انتہا ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حج کرا دیتا، اللہ ہمیں بھی عمرہ کی توفیق دے دیتا۔ انہی آرزوؤں اور امیدوں کو لے کر لوگ جی رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگ بہت ہیں، لیکن انہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں بعض ایسے کام بیان کیے گئے ہیں جن کا اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام بہت ہی آسان دین ہے، اور اسلام انسانوں کے لیے رحمت لے کر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دین پر چلنے والے، اس دین پر عمل کرنے والوں کے لیے اپنی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ان پر نازل فرما رہا ہے۔ لہذا ہمارے دلوں میں اس ہمدردی والے دین اسلام سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ اور میں بنیادی بات یہ بتاؤں کہ کوئی بھی نیکی بیکار نہیں ہوتی، کوئی بھی نیکی کمزور نہیں ہوتی، کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہوتی۔ ہر نیکی کا ایک مقام ہے، اور ہر اچھے عمل کا ایک مقام ہے، اور ہر خیر و بھلائی والے کام میں اللہ نے برکت رکھا ہے، اور نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ نیکی اللہ کے لیے کی گئی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی گئی ہو۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو، گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو نیکیاں دور کر دیتی ہیں، دھو دیتی ہیں، انسان کو پاک و صاف کر دیتی ہیں۔ اور نیکی کی ایک برکت یہ ہے کہ وہ نیکی انسان کے کھاتے میں جب لکھ دی جاتی ہے تو اس کو تو اجر و ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے مقابل اس کا ایک گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ نیکی کا ہے، لہذا نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں سینکڑوں مقامات پر فرمایا ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ جب کبھی کوئی تمہارے سامنے نیک عمل کی بات ہو فوراً کر گزرو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب آئیے ہم ان کاموں کا جائزہ لیں گے جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بشارت سنائی ہے کہ ان کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان کے دل میں آرزو، امنگ ہی نہیں بلکہ ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ارادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ موقع دے تو میں بھی حج کروں گا، اللہ موقع دے تو میں بھی عمرہ کروں گا۔ ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ ارادہ مضبوط ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کا اس پر ایمان نہیں ہے تو اس کا ارادہ مضبوط نہیں مانا جائے گا۔ اور دیکھیے، حج جو عبادت ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں مضبوط ارادہ رکھنا چاہیے۔
صرف ارادہ رکھے ہیں لیکن حج جیسی عبادت پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر وہ ارادہ بیکار ہے، اور وہ ارادہ کامل ہوا ہی نہیں ہے جو ایمان سے خالی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 بنیادی باتیں بیان کی جو اسلام کی بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک ہے حج، لہذا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کے بعد پختہ ارادہ ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے اگر مال دے تو میں ضرور حج کروں گا۔ اس طرح اگر ارادہ رکھتا ہے تو ایسا ارادہ رکھنے والے انسان کے لیے بھی حج کا ثواب ملتا ہے، عمرے کا ارادہ مضبوط رکھنے والے انسان کے لیے بھی عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے جس کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرما رہے ہیں، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنے صحیحین میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے فلم یعملها، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، فلہ اجر عندہ یعنی حسنۃ کاملہ، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس ایک مکمل نیکی، مکمل اجر لکھا جاتا ہے، مکمل ثواب لکھا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، خیر اور بھلائی والا، نیکی والا کام کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کیا، اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، مال کی کمی ہو سکتی ہے، صحت کی کمی ہو سکتی ہے، بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ارادہ اس کا مضبوط تھا، تو ایسے شخص کے لیے کتب اللہ، اس کے لیے اللہ کے پاس ایک نیکی لکھی جائے گی اور وہ نیکی مکمل لکھی جائے گی۔ تو اس سے ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے، انسان جس بات کا ارادہ رکھتا ہے، جس کام کا ارادہ رکھتا ہے، کسی وجہ سے اگر وہ کام نہیں کرتا، وہ کام نیکی والا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے اس کے مطابق۔ اور ایک دوسری بات کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ مسجد کی اہمیت کو سمجھے، مسجد کی اہمیت کو سمجھے۔ جو لوگ مساجد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مساجد سے زیادہ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے لیے قدم قدم پر اجر و ثواب حج والا رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا آفر ہے جو غریب لوگوں کے لیے بہت ہی عمدہ آفر ہے، غریب لوگوں کے لیے بہت بڑا آفر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ کیوں؟ غریب لوگ مایوس نہ ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 340/3۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب صحابہ ہیں لیکن مالدار صحابہ ہم پر سبقت لے گئے، مالدار صحابہ تو جنت لوٹ لے گئے، ہم پیچھے کے پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ کہ یصلون نحن نصلی، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ روزہ ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن ان کے مال کی وجہ سے وہ لوگ حج کرنے لگے، مال کی وجہ سے عمرے کرنے لگے، مال کی وجہ سے وہ لوگ جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کے مال کی وجہ سے وہ لوگ صدقہ دے سکتے ہیں۔ یہ 4 اعمال کر کے وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، دل میں تو حج کا ارادہ ہے، دل میں حج کی خواہش ہے، دیگر اعمال کی خواہش ہے، لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب صحابہ کی اس محبت کو، اس چاہت کو دیکھ کر کہا کہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک ایسا عمل تمہیں بتاؤں گا، اگر یہ عمل کر گزرو گے تم اپنے آگے والوں کو پالو گے، اور تمہارے بعد والے تمہیں ہرگز نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے۔ سبحان اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ 33، کہ ہر نماز کے بعد اس پر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہو، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کہ اس پر 3 مرتبہ الحمدللہ کہو،
ہر نماز کے بعد اس پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ آپ کو ان کے برابر اجر و ثواب دلائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو غریب صحابہ کے اندر جو جذبے ٹھنڈے پڑ گئے تھے وہ پھر سے جاگ اٹھے، وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز مسجد میں اگر ادا کرتے ہیں تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح و تحمید و تہلیل کی جائے، تکبیر کی جائے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب ان حاجیوں کے برابر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جو اپنے مال سے حج کر رہے تھے، صحابہ اپنے مال سے عمرہ کر رہے تھے، صحابہ اپنے مال سے صدقہ و خیرات کر رہے تھے، صحابہ اپنے مال سے جو جہاد میں شرکت کر رہے تھے، ان کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ کن کو؟ جو نمازوں کے بعد ان تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب اس حدیث پر غور کیا جائے تو ہم میں کتنے بھائی ایسے ہیں جو اتنے بڑے اجر و ثواب کا نقصان کر رہے ہیں، خسارہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سلام پھیر لیے، نماز مکمل ہو گئی، فوراً اپنا فون لے کر اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ تسبیح، ذکر و اذکار کچھ کرنے کی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ایسے بھائی اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود انہیں یہ ثواب ایسے ہی نہیں ملتا جب تک کہ وہ تسبیح و تحمید کر لے۔ تو لہذا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی اپنے اندر عادت بنائیں، اپنے اندر عادت ڈالیں۔ اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، حج عمرے کے برابر اس کا ثواب اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ تو مسجد سے متعلق یہ بات ہے، اور اسی طرح مسجد سے متعلق ایک اور بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بشارتیں ہمارے سامنے چھوڑ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اس شخص کے لیے بھی حج کا ثواب ملتا ہے جو وضو کی حالت میں فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے۔ ہاں، یہاں پر سارے لوگ کان کھول کر سن لیں، جو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں، جو اپنے دکانوں میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں، ان کے لیے خاص میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے یہ خوشخبری سنائے ہیں جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر، وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کی طرف صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے آپ سنیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلا اور وہ صرف فرض نماز کے لیے نکلا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فلہ اجرہ کاجر الحاج المحرم، کہ اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک احرام باندھنے والا حاجی جو احرام باندھتا ہے اس کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے اپنی تخریج صحیح ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 520 کے تحت۔ تو اس بات پر ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اپنے گھر سے وضو کر کے آنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے حج کے مکمل جو ثواب ملنے والے ہیں حاجی کو، وہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے دینے والا ہے۔ تو یہ حدیث بھی مسجد سے تعلق رکھ رہی ہے، فرض نماز سے تعلق رکھ رہی ہے۔ آئیے ایک اور بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ جو لوگ مسجد میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ہاں، علم حاصل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا ہفتہ واری اجتماع ہو یا کوئی اور پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو جو مسجد میں انعقاد کیا جاتا ہے، یا صبح شام کا درس ہی لے لو، فجر کے بعد قرآن کا درس، اور عشاء کے بعد یا عصر کے بعد حدیث کا جو درس مسجد میں ہوتا ہے، جو لوگ علم حاصل کرنے کے ارادے سے مسجد آتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بے انتہا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مسجد کی طرف نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے ارادے سے یا کسی کو علم دینے کے ارادے سے، تو اس کے لیے ایک مکمل حج کرنے کے برابر ثواب ہے، ایک مکمل حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس حلق سوکھ جاتا ہے اعلان کرتے ہوئے کہ مسجد آؤ، درسوں میں بیٹھو، علم حاصل کرو، ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کرو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں
اس لیے کہ آج ہمارے پاس نیکی کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، ہم نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، اسی لیے آج ہماری مساجد خالی پڑی ہوئی ہیں، دروس میں خالی ہیں، علمی حلقوں میں خالی ہیں، مساجد پھیکی نظر آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ دن کے نئے نئے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جب تک مسجد سے جڑے رہو گے، مسجد کے علمی حلقوں سے جڑے رہو گے، اپنا تعلق مسجد سے مضبوط بناؤ گے، ایک تو فتنوں سے بچ جاؤ گے، اور دوسرا گناہوں سے محفوظ رہو گے، اور تیسرا اتنے بڑے اجر و ثواب کے آپ حامل ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب آپ کے مقدر بن سکتا ہے۔ لہذا علمی جو محفلیں ہوتی ہیں مسجد میں، اس کا خاص اہتمام کریں۔ جو بھائی حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہفتہ واری اجتماع میں، ہر دن کے دروس میں، فجر اور شام کے درس میں حاضری دے دے، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے اللہ اسے اتنا بڑا اجر و ثواب نوازے گا۔ اور اسی طرح ایک کام ہمیں اور کرنا چاہیے، ایک کام ایسا بیان کیا گیا جو اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں، اس مسئلے میں غفلت کے شکار ہیں، اس مسئلے میں وہ کام کیا ہے؟ چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز جو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے لیے خاص مسجد کی طرف جانا، خاص کر کے اسی نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا، اس پر بھی اللہ رب العالمین نے ایک اجر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج الى تصبیح الضحى، جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلا، لا ينصبه الا اياه، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ارادہ اس کا نہیں تھا، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین ایک عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے۔ ایک عمرہ کرنے والے کے لیے جو اجر و ثواب ہے، وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنے والا ہے۔ اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، صحیح ابی داؤد میں حدیث نمبر 520 کے تحت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاشت کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ آج اس سنت کو بھول گئے ہیں، یہاں فرض نماز لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو چاشت کی نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ فرض نماز میں ہماری مسجدوں شرمسار ہیں، ہماری مسجدیں کیسی نظر آ رہی ہیں، یہاں چاشت کی نماز میں اتنی فضیلت، تو فرض نماز میں کتنی فضیلت ہوگی؟ آپ اندازہ لگا کر دیکھیں، جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہماری منزل کدھر ہے اور ہمارا راستہ کدھر ہو رہا ہے، ہم جانا کدھر ہے، ہمارا سفر کدھر ہو رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یہ سارا اجر و ثواب، یہ ساری خوشخبریاں ہمیں جنت کی طرف بلا رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ ان ساروں کو ٹھکرا کر جہنم کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ عقل مند انسان جب کبھی اس طرح کی چیزوں کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اور اس طرح کی حدیثیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اللہ کی قسم وہ کبھی فرض نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ عقل مند انسان کی میں بات کر رہا، اللہ کی قسم کبھی وہ فرض نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ہمارے پاس فرض نماز کا حال پوچھو ہی نہیں، قابل ذکر ہے ہی نہیں، وہ اتنی شرمندگی والی بات ہے۔ تو اسی طرح ایک عمل اجر و ثواب کی حساب سے حج اور عمرے کے برابر جو ہمیں ملنے والا ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ، ایک شخص آیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کی استطاعت نہیں رکھتا، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی باحیات ہیں، کوئی زندہ ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ رب العالمین تمہیں حج کرنے اور جہاد کرنے کے برابر ثواب دے گا، حج کرنے اور جہاد کرنے کے برابر تجھے ثواب دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس روایت کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو جید کہا ہے، امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن فضائل کے باب میں کوئی آدمی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ اور ایک عمل جو عام طور پر لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر اس کے بعد ذکر و اذکار میں بیٹھے رہے اپنی جگہ، نماز کی جگہ،
یہاں تک کہ چاشت کی وقت کا نماز وقت ہو جائے، پھر وہ چاشت کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ تو یہ حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور صحیح الجامع میں بیان بھی فرمایا ہے، لیکن امام حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ بہرکیف میں حکم اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے درمیان کسی طرح کی خلش باقی نہ رہے۔ تو بہرکیف یہ جو اجر و ثواب والے کام ہیں نہایت ہی اہم کام ہیں۔ کتنے لوگ حج پر جا رہے ہیں اور ہم ان کو الوداع کہنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے فلاں ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے، آپ وہاں جا کر دعا کریں۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہاں پر اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے تو آپ ان کو تو بھیجنا ہے بھیجیے، لیکن یہاں ان اعمال سے آپ محروم ہو رہے ہو، ان کاموں کو چھوڑ کر اس اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہو، کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے جو انسان کو حج کا ثواب دینے والا کام ہے، وہ یہ کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اگر ان کی تیاری میں اگر مدد کرتے ہیں، ان کا سامان تیار کر کے دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے حج کا ثواب رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجاہد کی مدد کرتا ہے، اس کے جہاد میں جانے کے لیے سامان تیار کر کے دیتا ہے، اس کا سامان کا بندوبست کر کے دیتا ہے، اور اسی طرح کوئی شخص حج پر جا رہا ہو تو اس کے سامان کی تیاری کر کے دیتا ہے اور اس کے حج پر جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے تو اس کے لیے اسی کے مطابق اجر و ثواب ملے گا جو حج پر گیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جو بھائی حج پر جا رہے ہیں ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کے سامان جمع کرنے میں آسانی کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارے بھائی حج کو جانے والے آتے ہیں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، ایک اچھے تاجر کی علامت ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے وہ اجر و ثواب حاصل کر لے، کہ اس کے لیے ان چیزوں میں رعایت دے، اس کے لیے ان چیزوں میں آسانی پیدا فرمائیں، وہ آپ کو جو قیمت میں لگی وہ قیمت اس کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو بھی حج کا ثواب ملے گا۔ یہ بندہ جا کر جو حج کر رہا ہے اس کے مطابق اللہ آپ کو بھی اجر و ثواب دے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یوں معلوم یہ ہوا، پہلی بات کہ اس کے سفر کے لیے آسانی کرنا چاہیے، اس کے سامان کو تیار کر کے دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بھائی حج پر جا رہے ہیں ان کے گھروں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ ان پر کوئی مصیبت آئے ہمیں اپنے آپ کو وہاں ڈھال بنا کر کھڑا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو وہاں ان کے ڈیفنس میں کھڑا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے کوئی ضرورت پیش آئے اپنا مال خرچ کر کے اسے ان کی حفاظت کرنا چاہیے، ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ تب جا کر ایسے انسان کو بھی اللہ تعالی مکمل حج کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ کتنے اعمال ہیں، اور بھی اعمال ہیں جس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ سارے اعمال میں زیادہ اعمال کا تعلق مسجد سے ہے اور فرض نماز سے ہے، مسجد سے اور فرض نمازوں سے ہے۔ لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں یہ خاص پیغام آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ مسجد آ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، مسجد آ کر فرض نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ابھی جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں اس میں رات چھوٹی دن بڑا ہوتا ہے، اور جب رات چھوٹی کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے لوگ نماز میں غافل ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر عذر کے نماز اگر چھوڑتے ہیں اسلام سے نکل جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو نیند کی آغوش میں لیٹے پڑے ہیں، خراٹے مار کر سو رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی اس عبادت کی طرف لوگ ہمیں بلا رہے ہیں، مؤذن بلا رہے ہیں، لیکن ہماری غفلت کی انتہا یہ کہ ہماری ایک صف مکمل بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ مصلی صرف 5 یا 6 رہتے ہیں، کبھی مؤذن صاحب اور ہم امام صاحب ہی نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ اگر کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے کہ تمہارے ہارٹ کا مسئلہ ہے، تمہیں واکنگ کرنا چاہیے، جاگنگ کرنا چاہیے، تمہیں صبح سویرے اٹھ کر واکنگ کرنا چاہیے، یعنی چلنا پھرنا چاہیے، آپ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ 3 بجے سے اگر پابندی لگا دے
آپ سوئیں گی نہیں, 3 بجے کا انتظار کرتے رہیں گے. کیوں؟ آپ کو آپ کی جان پیاری ہے اور آپ کو آپ کی روح پیاری ہے, اور اس ڈاکٹر کے کہنے پر آپ 3 بجے واکنگ پر نکل جاتے ہیں, 4 بجے واکنگ پر نکل جاتے ہیں, 5 بجے واکنگ کے لیے نکل جاتے ہیں. اس ڈاکٹر کا رب, تمہارا رب, ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے نمازوں کو پڑھو, نمازوں کو ادا کرو, یہ تمہاری روحانی غذا ہے, تمہاری روح کو تازہ رکھنے والی عبادت ہے. لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں گھر دور ہے, گھر دور ہے. جو آج جو اعمال آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ فرض نماز کے لیے باوضو ہو کر جو آدمی گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے, اور پیدل آنے کی بھی بعض روایتوں میں بات ہے. اگر یہ حدیث کوئی سن لے تو اپنی 2 ویلر استعمال کرنا چھوڑ دے گا. وہ جس کے پاس ثواب کی اہمیت ہے, جس کے پاس نیکی کی اہمیت ہے, گاڑی استعمال کرنا چھوڑ دے گا. وہ کیوں؟ مسجد کی طرف میں جا رہا ہوں تو میرے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ میرے لیے اجر رکھا ہے, قدم قدم پر نیکی رکھا ہے. جمعہ کی فضیلت لے لیں, عام فرض نماز کی فضیلت لے لیں. جو آدمی گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے, ایک قدم پر اس کے لیے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے, اور دوسرے قدم پر اس کے لیے 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور حدیث صحیح ہے. جب یہ حدیث ہمارے سامنے آ جائے ہماری نیند تو حرام ہو جانی چاہیے ثواب کی محبت میں. ہم ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو غفلت کے شکار ہیں. اللہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو, اللہ کے لیے اپنے آپ کو نمازی بناؤ. نمازی صرف مسلمان رہنا کافی نہیں ہے. آپ کو نام کے مسلمان ایک نہیں ہزاروں مل جائیں گے, لیکن کام کے مسلمانوں کی کمی ہے. مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کو برباد مت کرو. اللہ کے بندو, یہ مسجدیں تمہارے کندھوں پر بہت بڑی امانت ہے, اور اس کے سلسلے میں اللہ کے پاس تم سے سوال کیا جانے والا ہے, نمازوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. لیکن ہم اس کو پوری باتوں کو اپنے پسے پش ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں. افسوس کی بات ہے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان اعمال کے کرنے پر اللہ رب العالمین حج اور عمرے کا ثواب رکھا ہے. بالخصوص مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں, ان اعمال پر خود بخود انشاءاللہ عمل کرنے والے بنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, درگزر فرمائے. اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے, 5 وقتہ نمازی بنائے, عابد و زاہد متقی بنائے, پرہیزگار بنائے. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, درگزر فرمائے, نیک کام کرنے کی مزید توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم میں جو بیمار ہیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے, صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو قرضوں میں مبتلا ہیں ہر چھوٹے بڑے قرض سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے. جو لوگ اپنی پریشانیاں مصیبتیں لے کر جی رہے ہیں اللہ ان سے ان کو جلد سے جلد چھٹکارا نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک و سالم تندرست اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, مطیع و فرما بردار بنائے, والدین کو اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا بنائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, توحید کے زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے, خادمین حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.